آپ دیکھیں کربلا معلیٰ میں جو معرکہ ہوا، جو جنگ ہوئی، اس میں پنجتن پاک کی نیابت کی گئی ہے۔ اگر آپ تصور کریں، اور نیابت، جب میں نیابت پہ بولوں گا تو نیابت کوئی عام شے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی نیابت حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کربلا میں کی۔ آپ بھی اسی ماہ مبارک میں تشریف لائیں۔ حضرت علی اکبر شبیہ پیغمبر، ہم لوگ عام تصور یہ ہے کہ جو حقیقت بھی ہے کہ چہرے کی وجہ سے، مماثلت کی وجہ سے جناب علی اکبر شبیہ پیغمبر تھے، لیکن علماء کہتے ہیں نیابت کی وجہ سے بھی کربلا میں پنجتن کی نیابت ہونا تھی، جناب علی اکبر نے نیابت فرمائی۔ سبحان اللہ! بہت دقیق بات ہے کہ جناب علی اکبر رسول اللہ کی نیابت کرنا تھی کربلا کی جنگ میں۔ آپ بھی ماہ شعبان المعظم میں تشریف لائے۔ امام حسن مجتبیٰ کی نیابت جناب قاسم کو کرنا تھی، آپ بھی اسی ماہ مبارک میں تشریف لائے۔ خود آپ دیکھیں حضرت امام حسن علیہ السلام موجود تھے۔ جناب امیر کائنات امیر المؤمنین کی نیابت حضرت عباس علیہ السلام کو کرنا تھی، آپ بھی اسی ماہ مبارک میں تشریف لائے۔ گویا ماہ شعبان المعظم میں پنجتن پاک کے وہ نائبین کے جن کو کربلا کی جنگ میں شرکت کرنا تھی، اللہ نے اسی ماہ مبارک ماہ شعبان کے اندر ان کو بھیجا۔ اور آج 4 شعبان ہے، آپ حضرات تشریف فرما ہیں۔ ابتداً میں نے جو آپ سے بھی بات کہی کہ روز محشر دیکھیں بعض چیزیں ہوتی ہیں جو کتابی ہوتی ہیں، بعض چیزیں سینہ در سینہ عرفا کی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ روز محشر بعض لوگ اپنی واجب عبادتوں کو جب دیکھیں گے، جو روٹین کی ہر روز کی عبادتیں، وہ اتنی ہلکی نظر آئیں گی کہ ان سے ان کے مسائل حل نہ ہو پائیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ لیکن سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی مجلس عزا میں کی ہوئی خدمت، مثلا خلوص سے کسی نے ماتم کیا ہوگا، کسی زائر کے جوتے اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دیا ہوگا، کسی کو کھانا کھلایا ہوگا نام حسین پر، وہ عبادت اتنی وزنی ہوگی کہ ہماری واجب عبادتوں کی ضمانت دار ہوگی خدمت۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا کے سب سے بڑے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کی کتاب نہ پڑھی جائے تو آج کوئی مجتہد نہیں بن سکتا۔ کون؟ شیخ مرتضی انصاری، جن کی کتاب پڑھے بغیر نہ کوئی ایران میں مجتہد بن سکتا ہے، نہ عراق میں، نہ ہندوستان میں، نہ پاکستان میں۔ آخری کتاب ان کی ہے۔ جب وہ مولا عباس علیہ السلام کی زیارت کے لیے تشریف لاتے، ہر شب جمعہ کربلا سے پیدل آتے، اللہ اکبر، ہر شب جمعہ کربلا سے پیدل آتے۔ ایک دن دیکھا کہ در مولا عباس باب القبلہ پہ باہر والا دروازہ، جہاں سے آپ جوتے رکھ کے اندر تشریف لاتے ہیں، لوگوں کا ہجوم ہے جو شب جمعہ آپ سجدہ کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ در مولا علی پہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ جس کی کتاب پڑھ کے لوگ فقیہ بنتے ہیں، سید الفقہاء شیخ مرتضی انصاری تعظیماً سجدہ بجا لا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ظاہر سی بات ہے سجدہ اتنا طولانی ہوا، مثال کے طور پہ آغا سیستانی آ جائیں اور معلوم ہو کہ آغا سیستانی سبھی احتراماً ملنے کے لیے جمع ہو جائیں گے، دیکھا کہ آغا مرتضی انصاری ہیں، لوگ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے پوچھا جب سجدہ تمام ہوا، لوگوں نے کہا آغا آپ مولا عباس کی دہلیز پہ سجدہ کر رہے تھے مولا عباس کے لیے؟ کہنے لگے نہیں، یہ صرف اس لیے نہیں سجدہ بجا لا رہا تھا میں کہ یہ مولا عباس کی دہلیز ہے۔ کہا پھر کیوں سجدہ کر رہے تھے؟ کہا اس لیے سجدہ کر رہا تھا کہ جو زائرین مولا عباس ہیں، جو زائرین حسین ابن علی ہیں، اس دروازے پہ قدم رکھ کے جاتے ہیں، ان کے قدموں کی دھول لگی رہ جاتی ہے۔ اگر زائرین جو حقیقی زائر ہیں، جو حقیقی عاشق حسین ہیں، جو حقیقتاً ظاہر ہیں، اگر ان کے قدموں کی دھول کسی جگہ پہ لگ جائے تو وہ جگہ اتنی معتبر ہوتی ہے کہ وہاں تعظیماً سجدے کیے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی کوئی خطابت نہیں، زائرین کا یہ مقام ہے تو مولا کا مقام ہونا چاہیے۔ مکمل نقطہ جناب سعدی ظافری صاحب نے کہ اگر زائرین کا یہ مقام ہے، ان کے قدموں کی دھول کا یہ مقام ہے، تو خود زائرین کی عظمت کیا ہوگی؟ اور جب زائرین کی عظمت یہ ہے تو جس کے در کے یہ زائر ہیں اس صاحب قبر کا مقام کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی سبھی نے پڑھا اور میں نے بھی انتخاب
حالانکہ بہت سارے اشعار یاد ہیں، اپنا کلام کیا اس وقت